اسی طرح اس نے یہ بدعتیں چھوڑ دی. اس کے ابا کا انتقال ہوا. ایک تو میرا گلا بہت بیٹھ گیا یار. اس کے ابا کا انتقال ہوا, اس نے کہا نہ میں تیجا کروں گا نہ میں 40واں, میں لوگوں کو کھانا نہیں کھلاؤں گا. لوگوں نے فوراً کہہ دیا وہاں بڑا مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, کوئی فاتحہ واتحہ دلوا نہیں رہا ہے, مردود. اس کو اتنے تانے دیے, یہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا کہ یار چلو اب کرتا ہوں کھلاتا ہوں. تیجے پہ اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا, چلو جی آ جاؤ بھائی. سب لوگ آ گئے. اس کو افسوس تھا اپنے باپ کے مرنے کا, غم بہت تھا اس کو. اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو مرغا کھلائے. اب آپ کو پتا ہے تیجے پہ دال وال کوئی نہیں کھلاتا, پکتے مرغے ہی ہیں. اور عجیب بات ہے تیجے 40 میں کا کھانا مزے کا بہت ہوتا ہے. ہم بچپن میں کھاتے تھے, اللہ معاف فرمائے, توبہ کر لی ہم نے, ہمیں اس میں کیا صحیح غلط کا. ہمارے گھر میں کبھی نہیں ہوئے تیجے 40 میں کے کھانے. ہمارے والد صاحب تو بہت خلاف تھے ان چیزوں کے. والد بھی, دادی تو ہماری کھاتی نہیں تھی مردوں کے کھانے. وہ کہتی پتہ نہیں یہ لوگوں کے پیٹ میں اترتے کیسے مردوں کے کھانے. تو مظاہر علوم سے تعلق تھا نا, دیوبند کا مدرسہ اور مظاہر علوم قریب قریب تھے, تو ان میں یہ اثرات آئے ہوئے تھے کہ تیجے 40 میں یہ کھانے نہیں کھانے ہیں. خیر ہم بچے تھے, ہم کنڈے بھی پھوڑے ہم نے, اللہ معاف فرمائے. کنڈے ہوتے ہیں نا کنڈے, وہ بھی پھوڑے. ایک کنڈا مجھے یاد دیا جب میں پھوڑ رہا تھا, کھانا کھا رہا تھا, میں کہہ رہا تھا یہ کیا ہے, تو کسی نے کہا کنڈا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا ہوتا کیا, ہم نے کہا کھا لو بڑے ہو کے تحقیق کریں گے کہ یہ کیا تھا یہ. اچھا خیر, تو اس نے کیا کیا, دیگ پکوا کے لوگوں کو بٹھا دیا, مرغے بوٹیاں. لوگوں نے ایک دم لیگ پیس نکالے اور قریب جیسے ہی لے کر گئے ہیں. اس نے کہا 1 منٹ میری بات سن لو کائنڈلی ایک دفعہ. اس نے کہا جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں ان کو شرم نہیں آ رہی, کھائیں لیکن کچھ شرم تو دلاؤ نا ان کو. اس نے کہا ایک دم اسٹاپ. سب رک گئے نا, یہاں اسٹائل دیکھ رہے ہیں, یہاں کے رک گئے. اس نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میں غم سے مرا جا رہا ہوں, خدا کی قسم میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا, اور تم لوگ میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. دوبارہ ایک دفعہ میں یہ مزہ نہیں آتا, اس نے کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, غم سے میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا, اور تم لوگ میرے ہی گھر پہ مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. لوگوں نے کہا کمبخت تو نے ہمیں بسم اللہ کے قابل چھوڑا کہاں ہے. اس نے کہا کھلا رہے ہو تو آر تو دلاؤ نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے پرانا زمانہ تھا, لوگوں کو غیرت آ گئی. اب اگر آپ کہیں نا تم میت کے گھر مردے کا کھانا کھانے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کہیں گے نہیں آتی, بسم اللہ کر کے پھر بھی کھائیں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر یہ ہاتھ لے جا کے بوٹی چھیننے کی کوشش کرے گا تو گوشت بوٹی کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی چبا ڈالے گا, وہ ہاتھ بھی کھا جائے گا, چھوڑے گا نہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اسلام میں کھانا پینا سنت نہیں ہے, روزے رکھنا سنت ہے. روزے رکھنے والے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ, منہ کو لگام ہی نہیں ہے. روزے رکھو, روزوں کی عادت ڈالو, صحت بھی اچھی ہوگی, کانفیڈنس پیدا ہوگا, خواہشات پہ غلبہ حاصل ہوگا. ہمارے نبی تو ایک ٹائم کھایا ایک ٹائم نہ کھا کے جب روزے رکھو گے نا یا کم کھاؤ گے تو اچھا کھاؤ گے, ہضم ہوگا. میں کل کسی کو میرے پاس نوجوان آیا, لوگ مجھے سمجھتے ہیں میرے پاس صحت کی بہت ساری ٹپس ہیں, 4 شادیاں نا, سمجھتے پتہ نہیں کیا ٹپس ہیں یہ. کوئی ایسے ٹپس نہیں, نارمل کوئی پراٹھے پھوٹ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم, لیکن بہرحال نالج تھوڑی بہت ڈاکٹروں کے ساتھ حکیموں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے, دوستیاں تو سب سے ہی ہیں. تو کل ایک نوجوان آیا, کہنے لگا یار مفتی صاحب کوئی صحت کی ٹپس بتاؤ یار, کوئی خاندانی سی. میں نے کہا 4 انڈے ہاف بوائل روزانہ خوراک کا حصہ بنا لو. اس نے کہا 4 انڈے مفتی صاحب کون ہضم کرے گا؟ میں نے کہا جب کم کھاؤ گے نا تو 4 انڈے ہضم, ایک ٹائم پہ نہیں, میں کہہ رہا 4 انڈے, صبح 2 انڈے کھا لیے اور 2 رات کو کھا لیے ہاف بوائل, اور دیسی انڈا کھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. کہہ رہے ہضم نہیں ہوتا. میں نے کہا ہضم اس لیے نہیں ہو رہا کہ میدے میں اسپیس ہی نہیں ہے نا. سارے کھانچے کیا ہوتے ہیں, ہر چیز کی ایک اللہ نے لمٹ رکھی ہے, صلاحیت رکھی ہے. آپ غلط چیزیں اتنی کھا لیتے ہو کہ زیتون کا تیل ہضم کرنے کی اب صلاحیت نہیں رہتی, دیسی کی ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی, تو وہ کم کرو کھانا. پھر یہ دیکھو 4 انڈے ہضم ہو جائیں گے, بڑے آرام سے ہضم ہو جائیں گے. اور انڈا یعنی یوں سمجھو کہ ایسا خوراک کا خزانہ ہے نا انڈا, یعنی انڈے میں اتنی طاقت ہے, سب کچھ ہے انڈے کے اندر. یہ جو انڈا کھائے گا اس میں شاید کسی چیز کی کمی نہ ہو, اتنی چیزیں اللہ نے انڈے میں رکھی ہوئی ہیں. اور اس کو لوگ لفٹ بولو نہیں کراتے, کھاتے بھی انڈا گھوٹالا بنا کے, جب انڈے کی ایسی کی تیسی ہو جائے, بچے ہی کچھ نہیں اس گھوٹالے بنا کے نا, انڈا بھی کہتا بس کر یار تھوڑا کم گھوٹالا لگا.